ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے، توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوگا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوگا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہے جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما رکھا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کر۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے اللہ رب العزت۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی چاہیے، جو کہ آج ہم بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار
کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں. آگے فرمائے امری یسر ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے, بہت بڑے اجر کا مالک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی, ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے, معاف ہو جائیں گے, مٹا دیے جائیں گے, اللہ انہیں بخش دیں گا, اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا. وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں پیدائش سے لے کر موت تک, لمیٹڈ ایڈیشن نہیں. ہمارے پاس سنت کی بات, اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے نا, بہت مختصر. کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا چلو دیکھیں گے, عام اس میں نہیں. جب جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق, ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق, ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق, ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق, ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق, ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق, ہمارا اٹھنا سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہو ویغفر لکم ذنوبکم, اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے, اور ایسی کئی آیتیں ہیں, سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. دونوں ہی بات یاد رکھیں, نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے, جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. یاد رکھیں اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے. جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے ابتدائی آیت اسی پر ہے, نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے. اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے, نبی کے ادب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے. ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا, واقعے کو اس میں تذکرہ ہے. 4 بار نام لیا, صرف 4 آیتیں. اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا مدثر, یا مزمل ہے نا نام لیا. ادب ہے, ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں. یہ ادب ہے نبی کا, اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو, اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب. تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی, اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا. یہ ادب ہے نبی کا. یاد رکھیں صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے. یہ بات ہے. تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے, گناہ معاف ہوں گے. اطاعت نہیں کرو گے, صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے, تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے. تو نبی کی اطاعت فرما برداری یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا, میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے. سوال ہوا, پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن
عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم بات یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں، معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے عمل ہیں، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ، نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے، بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، بہت اچھی باتیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں دے دے گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا
سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے. اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں, جھوٹ سے بچے, اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جس سے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا. صدقے کو چھپا کر دینا, بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا. حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر دو, مخفی دو, ڈھانپ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے. جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, مٹا دے گا, ہٹا دے گا, تم سے دور کر دے گا. اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر, اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے, اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دے تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے. اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے جتلا کر بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا ہم برباد نہ کریں. آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, اللہ مٹا دے گا, وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا. چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے, ڈر اختیار کرتا ہے, اللہ گناہ معاف کرتا ہے. یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں, خشیت اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے, نیکیوں کو کرتے ہیں, سبقت لیتے. سمجھ رہے ہیں بات کتنی اہم بات اس حدیث میں بتایا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم تو نہیں دیکھ سکتے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دے گا. اسی طرح ساتواں وہ عمل جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے, وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز. بڑا اہم عمل ہے, بہت چھوٹا سا عمل اور اتنی فضیلت ہے اس کی. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا. وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا, میں نے وضو کا پانی لایا, آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا, پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا, پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا, پھر چہرے کو 3 بار دھویا, پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا, پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا, پھر سر کا مسح کیا, کانوں کا خلال کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے. اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے, اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل, پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے, اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا. لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے, دوسری روایتوں میں الفاظ آتے وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے, کوئی خیالات نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہوں گا, وہاں کیا ہو رہا, بزنس کیا, یہاں جا, کوئی خیال نہ آئے, تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھو, اس کے لیے توبہ ضروری, اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہو, لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے. صرف ایک عمل دیکھیے, اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو, گناہ سارے اس کے معاف. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا, اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے اور پوری حدیث ان کو سنائی اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے
دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی معاف. مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی. اگر یہ نماز کے بعد پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر. 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا. جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے اور بھی حدیث بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گے، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے. دیکھیں وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. نفل اور موقدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا. تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے. اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگا اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے. تو مسجدوں سے اپنا راستہ رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے. کے بعد تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف. ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف. ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں. آئیے وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں میں، گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کے درجات بھی بلند کریں گا، تمہارے مقامات بھی بلند کریں گا. اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ. سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا. تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، تکلیف دہ ہوتا ہے وہ. گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرام کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا غسل لیں گے؟ میں نے کہا بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی. تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر. وہ پریشان ہوں گے برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس، کیونکہ گرمی کی وجہ سے سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا تھا گرمی میں پانی اتنا 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم. آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں. یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے رک کر انتظار کر کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی ہے، گرمی کی ہو سکتی ہے، معذوری کی ہو سکتی ہے، بیماری کی ہو سکتی ہے. اور مسجد کی طرف جو اپنے قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے، یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کون؟ پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے. دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے، پھر یہ بڑی اہم بات ہے، ہم لوگ بس نماز سے جڑ، مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے بس، پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتے رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں، ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت، اس کی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا
فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو، اللہ لا الہ الا هو۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے یاد۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زد اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے زکات کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ۔ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکات کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانا۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا کے پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گے۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا، کہاں ہے؟ پھر کہا چھوڑ دو۔ کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے ایک دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی ہے، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث، پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ، بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تو حفاظت کے لیے اور پریشانی سے کے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان بناتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، پھر بھی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں۔ آئیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا
پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا رات نہیں, مغرب شام کا وقت, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو کبھی بھی صبح اور شام, صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں. 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر. ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کاف. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن پیش کریں. سولوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتا, لیکن یہ ہم سے یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر, آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا پیر بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے ہیں پیر ٹوٹ, کیا بات, کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو گرے دوسرا بھی, وہ نہیں بولو, وہ برابر کریں. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں. کتنا سولوشن کتنا آسان ہے, ایک سورہ, 2 سورے اور 3 سورے. کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل واللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد, 4 آیت. چلو ہو گئی 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے, تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 3 سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی سے بچانے کے لیے یہ کافی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت, ان 2 سورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق, سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا, اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے تم پڑھ کے دم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے, حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سے ناس پڑھ کے دم کرنا. بخار آیا, بیمار ہوئے تو آپ نہیں پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھ. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں, قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس, آپ تلاوت. آندھی اور جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ. کتنی عظیم, کتنی اہم سورت, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق ہمارا رویہ کیا, ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں اسلامک سولوشن. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سولوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیں, پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے, جبکہ کیا کرنا چاہیے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کی بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے ہیں. جبکہ حدیث میں کیا تھا, جب کسی کو مار لگے تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ. یہ اس کے لیے علاج بھی کرنا ہے, لیکن پہلے بسم اللہ پڑھ. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا نہیں کر پاتا اپنے بچے, کیا نہیں کر سکتا, اس کے بس جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات, تو یہ عادی ہم بنا. یہ دوسری چیز تھی, پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں, آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو آپ ان اوقات پہ زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے, جس میں میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہے, جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو اثر سے مغرب کے بیچ آتی ہے, اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی, بلکہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے, اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ
में भी एक पूरा लेक्चर भी एक क्लिप भी है, तो उसमें हमने देखी थी। और उसके साथ साथ एक और लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने ये रखा कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो भी देख लिया आपने। ऐसा तो नहीं हम वो अमाल करें जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, वो दोनों कर लिया और खास मौक़ों पे करें। और उसके अलावा जब भी आपको मौका मिले जैसे वक्तन अल्लाह ताला से दुआ करें। रहा सदक़ात और खैरात याद रखिए, तो सदक़ात और खैरात का मामला ये है कि हदीस में आता है कि सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। तो जाहिर सी बात है ये एडवांस करना है। हमारे पास इंडिया वगैरह पाकिस्तान बर्रे सगीर में जब कोई मुसीबत आके चली जाती है तो सदका करते हैं लोग। जैसा मिसाल के तौर पर गाड़ी पीछे से आ रही थी, अचानक अल्लाह ने बचा लिया और मैं बाजू हो गया, तो चलो अपनी जान बच गई, तब उन टायर के नीचे आ रहे थे, अब सदका करेंगे। तो मेरा ये बोलना है कि आप सफर पे निकलने से पहले कुछ देकर निकले। हदीस ने सदक़े की कोई क्वांटिटी तो मुतय्यन नहीं की, हत्ता कि हदीस में तो यहाँ तक है कि जब एक आदमी एक खजूर सदक़े में देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने सीधे हाथ में ले लेता है और उसको इतना बढ़ाता है और ऐसे संभालता है जैसे तुम में से कोई अपने जानवर के बछड़े को पालता है। हदीस में अल्फाज तुम्हारा तो एक ही खजूर है, सदक़े का कोई मसला नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं। हाँ बस होता ये है कि जब मुसीबत टल जाती है, मुश्किल पार हो जाती है, हाँ मुसीबत आगे चली जाती है, तो बोलते हैं सदका दो, पहले करना है। एक्चुअली अल्लाह के गजब आपको लग रहा है गजब की वजह से हुआ तो पहले काम करना है, एडवांस। मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि आप सदका दें, लेकिन ये रूटीन में ये भी शामिल ना हो जिस तरह से कुछ लोग मैंने देखा घर से उठते हैं निकलते हैं और रास्ते में हर बैठे फकीर को देते हुए जाते हैं। वो तय कर लेते 1, 3, 5 को देते हुए जाएंगे। अब ये फकीर बेचारे कौन है क्या है जिनको गाड़ियों में लाके उतारा जा रहा है, सुबह एक सर्विस आके छोड़ के जाती है, शाम एक सर्विस आके उठा के ले जाती है, ये एक्सेसिव हो रही है। ये फुकरा वो नहीं है जो मिस्कीन और फकीर होते हैं, तो याद रखिए उनको दे जिनको आप जानते हो कि वाकई मुस्तहिक है, मिस्कीन है। और ये हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, फकीरों से ज्यादा मुस्तहिक याद रखिए मिस्कीन होते हैं। मिस्कीन को आप पहचान नहीं सकते, उसको तलाश करना होता है। तलाश करें, मिस्कीनों को मिलेंगे आपको अतराफ में मौजूद बहरहाल, लेकिन वो एडवांस में देने की कोशिश करें। तो और सदका खैरात कैसे करें, तो सदका खैरात आप जैसे करना चाहे करें, लेकिन एक गुजारिश जो मैं और एक करूंगा आपके साथ वो ये, एक तो पहले करें बता दिया मैंने, एक और गुजारिश सदक़े को आप कैश में देने की कोशिश करें। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड है, जान के बदले जान, माल के बदले माल, अनाज के बदले अनाज। क्या कहता था किसी की जान बच गई तो बकरा दो। अब एक आदमी को बकरे की जरूरत ही नहीं, उस मिस्कीन को, उसके लाले पड़े हुए खाने के, ठीक है आप बोलेंगे बकरा खा सकता है। एक बकरा अगर जुबा भी कर दे कितने दिन चलेंगे बताओ मुझे, लेकिन उसी बकरे की कॉस्ट अगर आप दे दे तो कई दिन ज्यादा बल्कि महीना गुजर जाएंगे उसके। जैसे कि एक बकरे की कॉस्ट 6000 है, आपने 6000 दे दी, तो मैं समझता हूँ एक गरीब इंसान के लिए 6000 रुपए इक्विवेलेंट टू 1 मंथ राशन पूरा हो जाता है। अब आप बकरा दे रहे हो। अच्छा ये भी अजीब मसला है, मुज़क्कर देते मुअन्नस नहीं देते। बकरा क्या फायदा देगा, बकरी तो फायदा देती है। चलो बकरी है तो पाल के बड़ा करके एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे होंगे, बकरा क्या देगा बताइए, कुछ भी नहीं करता। तो अजीब एक ट्रेंड है, बनाओ एक सिस्टम। तो ये मत कीजिए, गुजारिश करूंगा वो जान के बदले जान, अंडा ये मत दीजिए। आप क्या करें, कैश दीजिए। कैश में क्या होगा, वो मुस्तहिक बेचारा उस सदक़े से जो हासिल करना चाहेंगे फायदे हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी गलत है कि वो चीजें देते याद रखिए जो ऐसी जो कभी कभार उसी ऐसा कि आप सदक़े में कपड़ा दे रहे बेचारे की जरूरत खाने की है, सदक़े में आप बकरा दे रहे बेचारे की जरूरत कैश की है, सदक़े में आप फला, तो कैश दे दे, कैश से हर चीज ली जा सकती, तो ये आसानी से हो जाए। एक और गलत फहमी जिसके ताल्लुक से कहूंगा उसको दूर करें, सदक़े को हाथ लगाना जरूरी है। अनाज लाओ हाथ लगाओ, बकरा लाओ। बकरे का प्रॉब्लम ये कि बकरा टाइल्स पे चलता नहीं, पकड़ के बकरे को अंदर लाते, गोद में उठा के उसको ला रहे, टाइल्स पे चलना नहीं आता जानवर, हाँ पकड़ के ला रहे, चलता भी तो एकदम अजीब स्टाइल में चलता हो, क्योंकि उसको मुश्किल होता टाइल्स नहीं हाथ लगाना। बीमार है तो हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जा रहे बकरे, आप समझ, पन्नी पिना के ले जा रहे हैं क्योंकि वो मना करते हैं ना, लेकिन बोले हाथ लगाना हमारे धर्म में कोई जरूरी। आप रहते हैं अमेरिका में, आप सदका दे दीजिए अपने गाँव में जो आप बिलोंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जहाँ भी, वो वहाँ हो जाए, कोई हाथ लगाना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा नहीं बोले हाथ नहीं लगा तो कम से कम नजर भर देखना उसको, तो वो ला रहे लेटे लेटे देख रहे नजर भर और फिर वो कर रहे, मतलब इतने तवक्कुफ है हमारे पास, अजीब गरीब चीजें हैं। अच्छा ये परफेक्शन नमाजों में नहीं है, जब बताया गया नमाज ऐसी हो, रोजा ऐसा हो, ज़कात ऐसा हो, हज के अरकान ऐसी, वहाँ नहीं है। लेकिन जहाँ साबित शुदा नहीं वहाँ हर चीज की जा रही है, ठीक है। फिर सारे तवहुम, बहुत सारी चीजें तो बहुत ही गलत है, याद रखिए, जिसमें ये पर का मुर्गा, वैसे कलर का बकरा, फला किस्म की नोट, ऑड नंबर्स की नोट सदक़े में देना, इवन नहीं देना, नींबू और बिलाओं का सदका, ये सब अजीब गरीब चीजें, बहरहाल इसमें एहतियात करें। तो आप बिल्कुल इनक्योरेबल डिसीजेस के लिए अल्लाह से दुआ करें, कभी भी करें, खासतौर से उन वक्तों पर जब दुआ कबूल होती है। और सेकंड, सदका आप दे, सदका कोशिश करें मुस्तहिक और मिस्कीन को दे, कैश की शक्ल में दे, और सदक़े को हाथ वगैरह लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कोशिश करें एडवांस दे दिया करें, जब आपको लगता है कोई काम है, मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कठिन रास्ता है, मुश्किलों से गुजरने वाले, तो एडवांस में सदका दिया करें। जबान से, कान से और आंख से होने वाले वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को बनाया, उसको आज़ा और जवारे दिए, बॉडी पार्ट्स दिए, और यकीनन जो जिस्म के हिस्से आज़ा याद रखिए उनसे भी पूछ होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक बयान किया कि जब एक इंसान जहन्नुम की आंख को देखेगा तो वो डर जाएगा, जब वो डर जाएगा तो वो गवाही देने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके जबान को खामोश कर देगा, और फिर उसके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि क्या किया। हत्ता कि उस रिवायत में ये भी अल्फाज है कि उसकी थाई, उसकी मांडी भी, रान भी गवाही देने वाली। अब जाहिर सी बात है रान एक ऐसा आज़ा नहीं है जैसे आंख, नाक और कान है,
یہ وہ اعضاء جس سے بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جو سینسز ہے 5 اس میں سے یہ اہم سینسز ہے، یاد رکھیں تینوں بھی، کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے اور بولتے ہیں۔ تو جب مانڈی سے ران سے سوال ہونے والا ہے اور وہ گواہی دیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ اعضاء تو بدرجہ اولا گواہی دینے والا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان گناہوں میں سے جو کبائر ہے، یاد رکھیں گناہوں کی قسم ہے نا، کبائر اور صغائر، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے یا تو دنیا میں سزا دی گئی، یا تو قرآن و سنت میں اس پہ توبہ لازم قرار دی گئی، یا تو پھر جہنم کے وعید آنکھ جو ہے نصیب، جس کے بارے میں وارننگ یا جس کی جو ہے وہ کیا کہا گیا، تو یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، یاد رکھیں۔ یا تو جس کی سزا ہے دنیا میں، جیسے چوری کرا تو ہاتھ کاٹا، ہاتھ سزا ہے، سزا ہے مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے چورانا، یا کسی گناہ پہ کہا کہ توبہ لازم ہے، توبہ لازم مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے۔ چونکہ صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال سے دھلتے رہتے ہیں، جیسے کہ نماز انسان پڑھے تو صغیرہ گناہ دھل جاتے، وضو کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، اذکار کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، لیکن کبائر نہیں دھلتے، اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو لہٰذا توبہ کا حکم آیا، سزا ملی، یا آخرت میں جہنم کے وعید ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے، تو یہ کبیرہ گناہ یاد رکھیں۔ اور کچھ صغائر ہوتے چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کی معاف ہو جاتے۔ تو آنکھ، ناک، کان سے ہونے والے تقریباً تمام گناہ کبائر میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے، اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں، مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں۔ ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا، یاد رکھیں۔ وہی اسی کا نچوڑ ہے، کچھ ہم صرف اس کو، انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کر دے رہے ہیں، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، ٹھیک۔ زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجیے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کی معلوم؟ آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا، زبان کے بارے میں، زبان بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب 2 چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں، مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ضمانت بولتے ہیں گارنٹر کو، مطلب جیسے کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دے گا، ذرا لائیے اس کو بھی تاکہ آپ نہ ملے، تو بولتا ہے یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے، مطلب میں نہ رہوں، میں نہ دوں تو یہ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا، اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے 2 چیزوں کی، وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ کہا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، اس کی اگر انسان گواہی دے دے، مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے۔ تو لہٰذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے۔ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بڑی مثال ہے، بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاءوں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے، معلوم؟ زبان دیکھیے بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے، 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش، پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی ہے۔ تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہمیشہ ہرے کے ہرے رہتے ہیں، جب دیکھو ہرے کی۔ ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد تو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کر گالی دیا تھا، بد کلامی کیا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے، عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے۔ تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، میں چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے، اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں۔ آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے، ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ جیسے ہم نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر جھوٹ بولنا ہے، یہ زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، جھوٹ بولنا۔ چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے۔ اب جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا، کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا۔ جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی، اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی، یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو، بالکل جیسا الف نے با کو مارا اور
میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا، یہ بالکل خلاف بات میں نے کہی. تو یہ سب جھوٹ ہے یاد رکھ. تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے. ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا، اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے ہاتھ آگے کیسے بڑھیں گے. تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا جھوٹے مشہور تھے. چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے. دیکھیں سارا سماج جب سچ بولے گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے. تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا. پھر کہو بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو کھنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں. ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے. تو کیسے پتا چلا یہ کہ پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے. تب کیسے ہوا؟ کیونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا. تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائے. اب معاملہ الٹا اس زمانے. اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، کیونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے. تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے. تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ. اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا. آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے. ایماندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے. سچ کی تعلیم بچوں کو ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. جب ان کو کال آتا ہے والدین کو یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے. بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے. جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا. والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ. اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں ہے. باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس گھر، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں. بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہتا ہے. یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا یاد. تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، کیونکہ بچوں کی تربیت میرا اور آپ کا ذمہ ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے. یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر ہر چیز چل رہی ہے. ہر آدمی دوسرے خواب سنا رہا. آپ پوچھے کسی سے فلاں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے. جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے اور یہ سب منع یاد رکھیے، یہ سب حرام ہے یاد رکھیے، لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تو جھوٹ سے ہم بچیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے. ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا. اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو کہا چلو گواہی دو، پھر مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو. اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا. تقریباً لوگوں نے قسم کھائی 2 لوگوں کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا نہیں ہم سے آپ اونٹ لے لیجیے، ہم قسم نہیں کھائیں. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے سچا نہیں، قسم نہیں کھائی. باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے. اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ دور جہالت کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے. یاد رکھ تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر. جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے یاد رکھ. اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے. آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا. اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا سنگین جرم ہے اس لیے اس کو میں دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے، اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ
کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو اخا کا بیما یکرہ، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کہہ رہا تو اس کو برا لگے. تو اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کے پیٹ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. پھر تو الزام ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں بات، تو نے کہہ دی. تو ہے تو یہ ہے. اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے تو بول رہے نا ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو غیبت بہت سنگین جرم ہے. قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک شخص، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تو اس سے زیادہ بری چیز ہے. تو یہ غیبت ہے. پیٹ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتن بات کہی، جو اشارتن غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتن کی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی، یاد رکھ، خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتن، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتن کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتن ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا. انہوں نے جو بھی اشارہ کیا اس زمانے میں جو چلتا تھا اشارتن کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی. اشارتن، اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ، ہاتھوں کے اشارے سے یا زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے، غیبت کرنے میں شامل ہے. تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ. غیبت کی تین قسمیں ہوتی ہے یاد رکھیں. ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے. ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ دو لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا ہے جنرل بات کر رہے ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، دو لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا فلاں ایسا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہتا ہے. ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے. یاد رکھیں اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے، وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے. زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے. اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے یاد رکھیے، کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں. موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے، چپکے سے سننے کے قسم میں. پہلے زمانے لوگ کان لگا کے سنتے تھے ہے نا، مطلب دیواروں کو کان یا دروازوں کو کان ہے نا، اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا. تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود یاد رکھیے کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت اہم رول مل جاتا ہے، بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے اور آ کے بولتا ہے. لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے. یاد رکھ اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے، اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے. اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے، مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا ہے، لگ رہا تھا ہوٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے. یاد رکھ مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز ہے. ایک انسان کی خیر اور خوبی ایک مومن کی خاص طور سے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق. دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے بھائی، ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں. ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے ان کو سمجھا کہ سن نہیں رہا کو لیکن ہو گیا، یا تو آپ اشارہ کر دیں کہ میں بیٹھا ہوں بھائی، یا تو پھر اگر آ گئے
تو یہ سمجھو ایک راز ہے، اس کو خاموشی سے آپ وہ کریں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ خاص طور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد یاد رکھیے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت ترین جرم ہے. ایک تو کانوں کا بھی جرم ہے، دوسرا زبان کا بھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آج ہم دیکھیں گے جس کو معمولی سمجھ لے گا جو کانوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی. یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ ایک پوری لیکچر کی ضرورت ہے، جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے. اب پہلے بھی کامن ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سالوں میں یہ ریلز اور شارٹس کے چکر میں اتنا کامن ہو گیا کہ ایک بزرگ بالکل جس کو کہیں گے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی گزری ہے، وہ بھی گانے سن رہے، لیکن وہ گانے نہیں سن رہے، ایکچولی کوئی ریل دیکھ رہے ہوں، لیکن اس میں گانا اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ گانے کو ریل کی وجہ سے سننا جائز ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ مطلب پہلے گانا تھا تو آپ حرام بول کے نہیں سن رہے تھے، اب آپ ریل دیکھ رہے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ریل دیکھ رہا ہوں، ریل میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے. ہاں میرے کو مچھلی پکڑنے کا شوق ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو سانگ چل رہا ہے وہ بھی تو جا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ. آپ سمجھ؟ تو اب تو بہت ہی کامن ہو گیا. مطلب پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ عام تھا، اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہی ادھر. تو آپ کیسا کرنا پڑا؟ ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے، وہ گانا سنتے ہوئے نظر آ رہا، تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا پڑا کہ گانا نہیں سن رہا، وہ کوئی ریل دیکھ رہا ہے جس میں کچھ اور چیز دیکھ رہا ہے، کہ اس اتنا مگن ہے اس میں کہ وہ گانا بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کو بھی سن رہا اور آگے بڑھاتا جا رہا ہے. گانا، دو گانا، تین گانا، یہ کامن ہو گیا. اور اس کے ذریعے اب گانے سننا، ابیوسو لینگویج سننا، گالیاں وغیرہ سننا، کچھ چیزوں تو ایک دم کامن ہو چکی ہے. وہ مشکل ہے شاید اس سے ہم بچ پائے. وہ سماج کا حصہ بن گیا اور وہ اس کو سلینگ مطلب ایک زبان کی ایک نوعیت ہی مان لیا کہ اتنا تو چلتا ہے، اتنے پرسنٹ تو سننا ہی پڑے گا. تو گانا اور موسیقی یاد رکھیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے چونکہ بہت سخت ترین جرم ہے. قرآن کی آیت یاد رکھیے جس میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، جو کہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایسی فالتو کی چیزیں لے کر آتے ہیں، لہو الحدیث کو کہا لیضل عن سبیل اللہ، کہ جس کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اس کی تفسیر کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانے بجانے کا معاملہ ہے. یہ گانے بجانے کے آلات کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے ٹی وی لا لی، اس کسی زمانے میں ٹیپ لا لیا، گانے بجانے کے آلات لا لیا. آج کے زمانے میں کئی گیجٹ جو کامنلی بہت سارے کام کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد. دوسری کی روایت میں فرماتے ہیں، ان کا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، کہتے ہیں موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان، اور موسیقی سے ہونے والے جرم لاتعداد ہے. یاد رکھیے جس میں سے چند جرم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یاد رکھیے موسیقی کے ذریعے جو ہوتے ہیں کہ جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے. یہ ہر اس موسیقی کی مجلس اور محفل ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کیا ہوگا، جہاں جو لوگ ملتے ہیں ناچتے اور گاتے ہیں تو وہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، پھر نشہ ہوتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. بس یہ ہوتا ہے. یہ کامن ٹرینڈ سے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چپ چپ کے مجلسیں جمائی جاتی ہے، گھروں میں جمائی جاتی ہے اگر حکومت نہ بھی کہے. اس کے اندر ناچ گانا، اور ناچ گانے کا سیدھا تعلق پھر یاد رکھیے نشے سے ہے، کیونکہ ناچ گانا ایک نشے کا ایک لیول دیتا ہے، لیکن اس سے انسان پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے. وہ نیکسٹ چاہتا ہے، نیکسٹ کے اندر پھر وہ جسمانی نشہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کی جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز سے فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ تمام ہر جگہ کے آتا ہے. تو موسیقی بہت خطرناک چیز ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 750 سال پہلے جو چند باتیں لکھی تھی یاد رکھیے، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی جہاں موسیقی ہوتا ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں زنا عام ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ. اتنے 100 سال پہلے انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، چونکہ یہ ذہنی کیفیت ہے. یاد رکھیے دیکھیے کہ آدمی تھوڑی سی میوزک سنتا ہے پھر اس کا دل نہیں بھرتا، پھر اس سے ہارڈ میوزک، پھر اس سے بھی دل نہیں بھرتا، اس سے زیادہ نشہ کرتا ہے تھوڑا سا، پھر اس سے مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ. چونکہ گناہوں کے اندر لذت نہیں ہے. آپ ایک نیکسٹ لیول پر جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد لیکن مزہ نہیں آئے. نیکی میں لذت ہوتی، گناہوں میں لذت نہیں. کتنا بھی آپ جاتے جائیں اندر اسے مزہ نہیں آتا، آدمی اکتا جاتا ہے. تو موسیقی کا یہ حال ہے. تو لہٰذا موسیقی گانا بجانا تو ابھی تو ہمارے ہینڈ سیٹ میں، کالر ٹیون میں، ڈیسک ٹاپس پر، کار کے اندر انٹرٹینمنٹ سسٹم میں، اب تو کاریں بائی ڈیفالٹ FM سے ہی آتی ہے. آپ چالو کرتے گانا چالو ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ بند کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ بائی ڈیفالٹ رہتا ہے کیونکہ ہر کوئی سنتا ہے، تو کمپنیوں نے وہ ڈال ہی دیا، اس کا پارٹی بنا دیا کہ گاڑی چالو کرتے ہیں FM چالو ہے سیدھا، اور اس کے اندر دن بھر گانے چلتے. اور کیا ہے، کوئی اچھی چیزیں تو میں نے کبھی سنی نہیں اس پہ کہ ڈاکیومنٹری ہو رہی ہے، انٹرویوز، گانے چلتے پورا دن. تو یہی سب چل رہا ہے. تو موسیقی یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن تعجب کی بات ہے مسلمان گھرانوں میں والدین خود موسیقی کے آلات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر دے رہے ہیں. یہ میں نے کامنلی دیکھا کہ بچے کو گفٹ میں پیانو لا کر دیا جا رہا ہے، اور زائلوفون لا کر دیا جا رہا ہے، وہ لمبی لمبی وہ اس کو بجائے تو الگ الگ آواز کرتا ہے، باسوریاں لا کے دی جا رہی ہے، اور مختلف چیزیں لا کے دی، اور خباہت بیان بھی نہیں کی جا رہی. نہیں بچہ تو ہے، بڑا ہوں گا تو انشاءاللہ پھر یہ کر لیں گے. بلکہ ابھی تو ہائی سوسائٹی میں رہنے والے عام بچے تو گانے سن رہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بجا رہے. ہائی سوسائٹی کا یہ کہ ہم گٹار بجاتے ہیں نا، تو تحفے میں گٹار لیے اور دی جاتی. کہ یہ ہو رہا ہے بجانا کس کو آتا نہیں لڑکا، لیکن بہرحال تحفے میں دیا جا رہا ہے. چونکہ ہم بڑے خاندان نہیں بجانا تو لٹکا کے تو رکھنا ہے گھر میں خالی، چونکہ وہ اسٹیٹس مینٹین کرنے میں آتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، یہ بری بات، بہت بری بات، جس کو معمولی. اور موسیقی اور گانے والیوں کا عام ہونا یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، چہروں کو مست کر دیا جائے گا اور زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا لوگوں. قیامت سے پہلے جو علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موسیقی کے آلات عام ہوں گے، گانے والی عام ہوں گی، نتیجتاً چہروں کو مست مٹا دیا جائے گا، مطلب بند اور سور بنا دی جائیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائے گا. بلکہ اتنا کامن ہو جائے گا کہ لوگ ہر صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کل کون دھسا، کل کون دھسا، تو کہیں گے فلاں بستی والے دھس گئے، فلاں بستی والے دھس. مطلب لوگ یہ کام کریں گے
گے اللہ ان کو دھسا دیں گا, فوراً سزا ملیں گی. لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کامن ہو جائیں گے یہ ساری. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موسیقی کے آلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جو شریعت نے اجازت دی وہ ایک دف ہے. دف کیا ہوتا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجانے کا, جس کو ایک طرف سے چمڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے, دوسری طرف سے کھلا ڈھول نہیں ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے, اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے. دف بجایا جا سکتا ہے, شادی کے موقع پر بجایا جا سکتا ہے, یاد رکھیے یہ جائز ہے, یاد رکھیے دف کا بجانا. اسی طرح کوئی نظر وغیرہ مانگ لے تو بجایا جا سکتا ہے, یاد رکھیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یاد رکھیے. تو چند جگہ بہرحال اس کو بجایا جا سکتا ہے, دف ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ نہیں. یاد رکھیے. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈھول نہیں بجا رہے, تاشے نہیں بجا رہے, انسٹرومنٹ نہیں بجا رہے, وہی آواز منہ سے نکالے تو چلتا کیا؟ اور اس کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے منہ سے نکالے یا انسٹرومنٹ سے نکالے, افیکٹ تو سیم ہے نا, افیکٹ بدل جاتا ہے, سیم افیکٹ. آج کل بہت سارے ہو گئے کہ وہ منہ سے ہی وہ آوازیں نکالتے جو مختلف انسٹرومنٹ نکالتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ووکلس ہے. دیکھیں ایسے ووکلس بھی جائز نہیں. ووکل سے مراد آلات جیسے ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں جو ہوتے ہیں, یا نیچرل وائسز ہیں, قدرتی آوازیں وغیرہ, جھرنوں کا بہنا, چڑیوں کو چہچہانا, یہ ڈال سکتے ہیں آپ, اس کو سن سکتے ہیں. ترانہ ہے, کوئی نظم ہے, کوئی اشعار ہے نا, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن نشید ہے, کوئی اچھا کسی نے اچھے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے یہ درست بالکل نہیں, یاد رکھیے. لیکن آج کل یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہے, اللہ ہماری حفاظت کریں. تیسرا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیں گے, یاد رکھیے وہ ہے آنکھوں سے ہونے والے گناہ. یاد رکھیے اب آنکھوں سے ہونے والا گناہ کا میں کیا کہوں, کتنے سارے گناہ یاد رکھیے جو آنکھوں سے کیے جا رہے ہیں, کتنے سارے گناہ ہیں آج کے جدید دور میں آنکھوں کے ذریعے. ظاہر سی بات ہے دیکھیے کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے یاد رکھیے تو ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد دل میں برائیاں آنا چالو ہو جاتی ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جب دل کی حفاظت ہو سکتی. تو جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی دل کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ رب العزت نے زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا, مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. پہلے کہا نظروں کو نیچی, پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت. چونکہ نظروں کو نیچے رکھیں گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, نظریں اٹھیں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہونا ممکن نہیں ہے. پھر کہا مومن عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور وہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلے, اور سوائے ان کے پھر اس کی فہرست بتا دی گئی کہ ان سے پردہ نہیں ہے. سورہ نور آپ پڑھ لیں اس کی. تو بہرحال تو یہاں دیکھیے نظروں کی حفاظت کہا. نظروں کی حفاظت کے معاملے میں یاد رکھیے آج کل ہم بہت کوتا نظر آ رہے ہیں. آنکھوں کا زنا عام ہو چکا ہے, یاد رکھیے. اور آنکھوں سے وہ چیز دیکھنا جو اس کا کام نہیں ہے دیکھنا, بری چیزوں کو دیکھنا, بری فلموں کو دیکھنا, برے کاموں کو دیکھنا, برے ایکشنز کو دیکھنا. اب کئی چیزیں بہرحال کیا اس کو وہ کروں, مطلب اس کی لسٹ بناتے جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائیں گی. یاد رکھیے ٹھیک, ایک آدھ بار انسانی کسی چیز پہ نظر پڑ جائے, وہ نظر کو ہٹا لے, یہ گناہ معاف ہے اس کے لیے. کیونکہ پہلی نظر معاف کا یہی معنی, کیونکہ انسان چاہتا نہیں, بے ساختہ. مطلب مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں گیا اور جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے دکھ گئی, اس نے نظروں کو پھیر لیا, یہ تھا پہلی نظر معاف. لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے, چونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے. ہمیں یاد رکھیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں آنکھوں گناہ میں یہ بھی کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں, ذاتی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں, جس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی, یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے میں ایک چیل تھی, یاد رکھیں, تو اس میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی. اس صحابی کو علم ہی تھا اس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے, کہا کوئی جھانک رہا تھا ابھی گھر کے اندر؟ کہا ایک شخص نے کہا میں تھا. تو کہا میں پلٹا تھا کنگا لے کر, اور کنگا اس زمانے لوہے کا ہوتا تھا, کہ اس آنکھ میں ڈالتے. یہ آنکھوں گناہ تھا کسی کی پرائیویٹ لائف میں آپ جا کر دیکھیں. آج کل تو یہ مشغلہ ہی ہو چکا ہے, لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چراؤ, اس کے ایکسس لے لو اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا بہت بھی کسی کو علم ٹیکنالوجی کا تو یہ آسانی سے کر لیتا ہے. آپ اسے گھر کی زندگی دیکھ رہے ہیں, اس پہ اسپائنگ کر رہے ہیں, یہ سب بالکل کامنلی ہو رہا ہے. ظاہر سی ابھی آنکھ ویسی موجود نہیں ہے, لیکن کیمرے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے کیمرے ریکارڈنگ سے آپ وہ چیزوں کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کا دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. یاد رکھیے شکلیں بدلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, لیکن معاملہ وہی ہے, گناہ وہی ہوں گے. یاد رکھو یہ کہا کہ میں آنکھ سے کہاں دیکھ رہا ہوں, میں تو موبائل سے ریکارڈ کیا, میں نے تو نکالا. مقصد وہی تھا اس کی پرائیویٹ لائف میں اپنے جھانکا, چاہے آنکھ سے دیکھو, چاہے کیمرے سے دیکھو, کسی اور چیز سے دیکھو, جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ. بلکہ کچھ دکھ بھی جاتا آپ چہرہ پھیر لے کہ میرا کام نہیں دیکھنا, کیونکہ میرا پارٹی نہیں ہے اس چیز میں, ذمہ داری نہیں اس چیز. لیکن یہ کامن ہو چکا ہے. یاد رکھیے تو آنکھ سے ہونے والی برائیاں بے حد, مطلب اس کو بہت زیادہ ہو چکی ہے, اتنی کہ شاید اس کو گنوانا بھی ممکن نہیں ہوگا. گزارش یہ ہوگی کہ بس آنکھوں کی ہم حفاظت کریں, چونکہ بڑی اہم چیز ہے. آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت نہیں ہو سکتی, اور دل کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں ہوتی, چونکہ اس کا کنٹرول سب پر. یاد رکھیں دل سب پہ کنٹرول ہے, یاد رکھیں. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آنکھوں سے ہے. آنکھوں کی جو حفاظت نہیں کرتا شخص, یاد رکھیں اس کے دل کی پاکیزگی کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور آنکھوں کی حفاظت آپ ایک بار چھوڑ دے تو اس کے نقصانات بہت سنگین ہوتے ہیں, چونکہ پھر بعد میں یہ تمیز نہیں کرتی. حلال حرام میں جب تمیز چھوڑ دیتی ہے تو محرم غیر محرم میں بھی تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہے. اچھا سب جگہ ایک جیسی ہو جاتی ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا آنکھوں کو نیچی رکھنا بڑی اہم بات ہے. میں تو اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ آج اگر وہ نوجوان جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے نظریں نیچی کر لے, یہ متقی انسان ہے. یاد رکھیے آج کے دور یہ تقوی پرہیزگار ولی ہے آج کے زمانے, کہ وہ برائی کو دیکھ کے نظروں کو صرف نیچی کر لے, یہ ولی. کچھ لوگوں نے تو برائی کو دیکھ کر اس کو دیکھنا جائز سمجھ لیا, اس لیے کہ پھر ان کو لوگوں کو بولنا ہے نا, ارے میں نے کل فلاں کو دیکھا. کیوں دیکھا بھائی, نظر پھیر لیتا ہوں وہاں سے, تیرا کام ہی نہیں تھا اس چیز دیکھا, اور پھر کیوں بول رہا ہے جا کے, اس کی ضرورت. ہاں امت میں کوئی ذمہ دار ہے آپ, یا آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آپ لوگوں کو بیان کریں گے, پھر کہ امت میں یہ حالات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یاد رکھیں, لیکن یہاں کامن نہیں ہو رہا ہے کہ میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں لوگ بولوں ان کے گھر کی عورتیں فلاں کری, محل کی محلے کی عورتیں فلاں کری, بازار میں عورتیں فلاں کری. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے اور سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو. آدمی نیچے دیکھیں گا تو عورت بھی پھر نیچے نظروں کو رکھیں گی. یاد رکھیں, اور قرآن میں بھی جو حکم آیا نظروں کو نیچے رکھنے کا, پہلے مردوں کو آیا پھر عورتوں کو آیا.